فرقان میرے اسکول کا نام مسلم اسکول ہے. میں یہاں پہ پڑھتی ہوں اور مجھے یہاں پہ میں لائب میں بیٹھتی ہوں. ہماری کلاس یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں کا ایگزامائن کرواتے ہیں مائکروسکوپ کے ذریعے بھی, اور بہت سی چیزیں سکھائی گئی ہیں. ہم ویک میں 3 days یہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ہماری یہاں پہ ایل ای ڈی بھی موجود ہے جہاں پہ ہمیں انفارمیشن بتائی جاتی ہیں پریکٹیکل کے بارے میں, اور بہت سی چیزیں ہمارے پہ ہم دیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ بوائلنگ پوائنٹ وغیرہ ہر چیز کے معلوم کیے ہیں. تو ہم اس پہ پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ویک میں 3 days ہم کرواتے ہیں پریکٹیکل ورک. میرا نام یشفا ہے اور میں 10th کلاس میں پڑھتی ہوں. میں نے سائنس سبجیکٹ رکھا ہوا ہے اور ہم لوگ لیب میں بیٹھتے ہیں اور لیب میں بہت سی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں, بہت سے ایکسپیریمنٹس کروائے گئے ہیں. لیبس میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں. مائکروسکوپ ہے, بہت سی چیزوں کو ہم نے ایگزامائن کیا ہے, ایکسپیریمنٹس کیے ہیں, بہت زیادہ ہمیں انفارمیشن حاصل ہوئی. اور ہمارے پاس ایک ایل ای ڈی بھی ہے جس پر ہمیں دکھاتے ہیں جو چیزیں ہمیں یعنی پریکٹیکل سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں وہ لوگ اس پہ کرواتے ہیں. لیب سے ہم نے بہت کچھ سائنٹیفک وقت تو ہم نے بہت زیادہ کور کر لیا ہے. 3 دن ہم کرتے ہیں, تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. اس کے علاوہ باقی دن ہم اسٹڈیز کرتے ہیں, باقی سبجیکٹس کو بھی اپنے ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں اور ان سبجیکٹس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ الزہا ہے. میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گی, اے رسول امین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے رسول امین, اے رسول امین, خاتم المرسلین, اے رسول امین, خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا, ہے عقیدہ یہ اپنا. مقصد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, اے رسول امین. جزاک اللہ. نام سندرین ماریہ ہے. میں 8th عائشہ میں پڑھتی ہوں اور میں آج آپ لوگ کو ایک نغمہ سنانے والی ہوں. وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا, وطن کی مٹی گواہ رہنا, گواہ رہنا,
وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا، تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں، ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، تیری زمین کے یہ چاند تارے ہیں جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر بڑھا رہے ہیں وقار تیرا، گواہ رہنا وطن کی مٹی، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آج مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان میں موجود ہوں، جہاں پر ننھی منھی بچیوں کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف اسپورٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہ رہا ہے، کوئی ٹیچر بننا چاہ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بیٹا کیا نام ہے آپ کا، کون سی کلاس میں؟ میرا نام ہمارا شفیق ہے اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، کیا نام بتا رہی تھی؟ ہمارا شفیق۔ ہمارا کیا اسپورٹس میں دلچسپی رکھتی ہیں؟ کیا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میں وائس پریزیڈنٹ کی CR ہوں اور مجھے اسپورٹس کا بھی بہت شوق ہے۔ ہم لوگوں نے سائیکلنگ میں کمپٹیشن کیا تھا اور ہر سال کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم لوگ جیتے تھے۔ تو یہ جو الیکشنز کے یقین وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کی؟ یہ ہماری ٹیچرز ہمیں بہت سپورٹ کرتی ہیں، بہت مطلب ہمیں اسٹڈی میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہیں، اور باقی چیزوں کے لیے بھی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرتی ہیں، ہر چیز میں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں۔ اور ہم لوگ جب صبح نہیں آئی ہوتی تو میں اس کی رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرتی ہوں، اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں۔ کیا میسیج دیں گی آخر میں وہ بچیاں جو باہر نہیں نکلتی، جن کا لیے آگے اگر الیکشن بلدیاتی الیکشن آنے والا ہے، اس کے بعد جو ہے جنرل الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں ہماری خواتین جو ہیں وہ یقین اپنا رول ادا کرتی ہیں، تو کیا کہیں گی؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ جس کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا کو دکھائے اور اس کو پرفارم کرے، اور اگر اس کا ٹیلنٹ ہے اس لیول پہ تو وہ آگے اور بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کا فیوچر بہت برائٹ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے پرفارم کرے اور کچھ بن کر دکھائے۔ ناظرین، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے، ٹیلنٹ ہے، کسی بھی لیول کا ہے، اچھا پڑھتے ہیں، اچھا کھیلتے ہیں، تو یقیناً آپ کو پوری دنیا کو وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے، اپنی
فیملی کا جو ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بڑی تگودو کرتی ہیں. پیرنٹس کہہ لیں, اگر اساتذہ کی بات کروں تو ان کی بڑی محنت ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے, اس سے بات کرتے ہیں. بیٹا آپ بتائیں, آپ کون سی کلاس میں اور کیا نام ہے؟ میرا نام زینب ہے اور میں 9th کلاس میں ہوں. 9th کلاس میں. زینب یہ بتائیے گا, آپ اپنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کس طرح کی جو کھیلیں ہیں, سائیکلنگ کرتی ہیں, کرکٹ کھیلتی ہیں, ٹیبل ٹینس کھیلتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, کیا کھیلتی ہیں؟ میں سائیکلنگ اور ریس میں حصہ لیتی ہوں. مجھے سائیکلنگ اچھی لگتی ہے اور اس لیے پیرنٹس کے ساتھ ہمیں ٹیچر بھی سپورٹ کرتی ہیں. ہم باہر کھیلنے کے لیے لے کے جاتی ہیں. اگر کسی کے پیرنٹس اجازت نہ دے تو ان سے بھی بات کرتی ہیں. ناظرین, اکثر آپ نے بھی اور میں نے بھی یہ آبزرو کیا ہے کہ اسکول ٹائم میں کچھ بچیاں جو ہے ہماری جو ہے وہ اسکول اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ سائیکل پر جو ہے وہ اسکول جاری ہوتی ہیں. تھوڑی بڑی ہوتی ہیں تو یقیناً بائک بھی میں نے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور اور تمام بڑے شہروں میں جو ہے وہ بائک کا استعمال بھی ہماری آج کی بچیاں جو ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں, گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہیں, فیملی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں, شاپنگ پر, باقی دیگر کاموں پر. یقیناً یہ ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. بیٹا کیا کہیں گی جو بچیاں نہیں چلاتی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کو بھی اسپورٹس میں, سائیکلنگ میں اور بھی چیزوں میں حصہ لینا چاہیے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ زینب بتا رہی تھی کہ بچوں کو جو ہے وہ سائیکلنگ میں بھی حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ہیلدی ایکٹیویٹی. میرے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے, اس سے بات کریں گے کہ وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا. بیٹا کیا نام ہے آپ کا اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ مجھے وسیمہ اور میں 9th کلاس میں پڑھتی ہوں. 9th کلاس میں. اچھا بیٹا یہ بتاؤ, 9th کلاس میں پڑھتی ہیں, پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ بہت اچھی جا رہی ہے. ٹیچرس بھی بہت اچھا پڑھا رہی ہیں. وائس پریزیڈنٹ جب ایبسینٹ وائس پریزیڈنٹ بھی بہت ہیلپ کرتی ہیں جو چیز نہیں سمجھ آتی. بہت اچھی اسٹڈیز ہیں. کیا ہیلپ کرتی ہیں؟ جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ ہیلپ کرتی ہیں. مطلب ہر چیز میں ہیلپ کرتی ہیں. وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. ہر چیز بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتی ہیں. وائس پریزیڈنٹ سارے بہت اچھے سے پرفارم کرتے ہیں. یہ تو فائدہ ہوا بچیوں کو اور بچوں کو جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, وائس پریزیڈنٹ, جنرل سیکرٹری, وہ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے اپنے جو ساتھ میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کو کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا کیا کھیلتی ہیں یا کیا تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ کیا شغل ہوتا ہے؟ مجھے بیڈمنٹن کا شوق ہے. مجھے وہ اچھا لگتا ہے اس لیے شوق ہے بس کھیلنے کا. تو کھیلتی ہیں؟ جی کھیلتی ہوں. تو کیا کبھی ٹورنامنٹ وغیرہ میں بھی حصہ لیا کیا؟ جی لیے. پھر کیا جیتی, کیا ہوا؟ ہاں جی پوزیشنز آئی تھی. ہمارا اسکول ہمیشہ پوزیشن لیتا ہے اور ہمیشہ لیتا ہے. آئندہ بھی لے گا انشاءاللہ. آگے کیا کرنے کا ارادہ؟ آگے آرمی میں جانے کا شوق ہے. آرمی کا بڑا ٹف جاب ہے. کیا کہیں گی ملک کے لیے؟ یقیناً جو ہے ہماری جو افواج جو ہے یقیناً اس میں جو ہے بڑا اہم رول ہے. اگر وہ سرحدوں پر جو ہے جاگتے ہیں تو ہم گھروں میں آرام سے سو پاتے ہیں. تو کیا میسیج دیں گے آخر؟ مجھے شوق ہے آرمی کا اس وجہ سے. مجھے بہت ملک کی حفاظت کرنے کا مطلب, شہید ہونے کا مطلب بہت شوق ہے کہ مطلب میں اپنے ملک کی حفاظت کروں. شوق ہے بس کہ اپنے ملک کا نام روشن کروں میں, بس شوق. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہماری آج کی بچیاں جو ہیں وہ بھی پاک فوج کے لیے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, اپنا ملک کا نام روشن کرنے کے لیے جو ہے وہ شانہ بشانہ جو ہے اپنی فیلنگز, جذبات رکھتی ہیں کہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جو ہے کوئی پاک فوج میں جانا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا بچیاں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, اساتذہ بننا چاہتی ہیں. جیسے اپنی عملی زندگی میں آئیں گی تو یقیناً اپنے گھر کے ساتھ, اپنے ادارے کے ساتھ اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں گے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر کچھ اور بچیوں سے بات کریں گے. جی
नाज़रीन, जहाँ पर बच्चियाँ पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं हमारी स्कूल्स की जो टीनेजेस बच्चियाँ हैं, जो साइकिलिंग में आपने देखा, क्रिकेट में देखा, टेनिस में देखा, तालीमी अपनी जो है उसमें साइंस के साथ कुछ डॉक्टर बनना चाह रही हैं, इंजीनियर बनना चाह रही हैं, वहीं पर बच्चियाँ अपने पढ़ाई के साथ-साथ जो है मौसीकी की तरफ भी है उनका जो है यकीनन, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला ने जो है आवाज़ का जो जादू जो है, वो कहते हैं कि अपने ख़ास लोगों को दिया गया है। हमारे लेजेंड जो सिंगर हैं मेहंदी हसन, उनकी याद ताज़ा करेंगी। मेरे साथ अक्सा अजमल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका पूरा और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8th आयशा में पढ़ती हूँ और मेरा पूरा नाम अक्सा अजमल है। अच्छा, अक्सा क्या सुनाने वाली हैं आज मेहंदी साहब? यकीनन नाज़रीन, मेहंदी साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में जो है उनको माना गया, उनको सुना गया, और आज भी उनके गाए हुए गाने जो है लोग जो है उसे हर उम्र के जो है उसको पसंद करते हैं। अक्सा मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रिब्यूट की कह लें कि स्कूल की जानिब से मेहंदी साहब के लिए। जी बेटा। मैं आज आप लोग को मेहंदी हसन साहब की गज़ल सुनाऊंगी, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना यूं मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरे नाम लबों पर लाऊं, मैं पागल बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। नाज़रीन, अक्सा अजमल मौजूद थी, मेहंदी साहब का गाया हुआ गाना सुना रही थी। आज स्कूल में मौजूद था, जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में, कि मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल कलमा चौक मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैंने बच्चियों से बात की। मुख्तलिफ क्लासेस की बच्चियाँ थी। फिर रिसेंटली आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जो है बच्चियों ने वोट डालकर जो है चूज़ किया, और फिर यकीनन जो उनकी दादरसी के लिए वो इंतज़ामिया के साथ एक पुल का किरदार अदा करेंगी। दूसरी जानिब जो है बच्चियाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि स्पोर्ट्स ओलंपिक्स का जो है इख्तिताम किया गया, जिसमें 15-16 जो डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे थे वो मुल्तान में आए, बच्चियाँ आईं, जिन्होंने मुख्तलिफ जो है खेलों में जो है हिस्सा लिया और नुमायाँ अपनी कारकर्दगी दिखाई। यकीनन कल आने वाला जो दिन है, कल आने वाला जो टाइम है, वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मैं आपको लाइब्रेरी और जो है कंप्यूटर लैब में ले जाऊँगा, कुछ टीचर से बात करेंगे। यकीनन टीचर्स के हवाले से मैं अगर कहूँ तो टीचर्स की बदौलत ही यकीनन आज एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ हो, उसमें उस्ताद का बहुत अमल दखल होता है। यकीनन मेरे भी जो उस्ताद से, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से जो है सैल्यूट पेश करता हूँ, और तमाम उन बच्चों और बच्चियों को भी कहता हूँ कि जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में
آج کام کر رہے ہیں، ان کی جو آج وہ جس سیٹ پر موجود ہیں، ان کے اساتذہ کا بڑا عمل تھا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو لائبریری اور جو ہے کمپیوٹر لیب میں لے چلتے ہیں اور وہاں پر دکھاتے ہیں کہ مسلم گرلز ہائی اسکول کی لائبریری اور جو ہے لیب جو ہے وہ کس طرح کی. جی ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں مسلم گرلز ہائی اسکولز کی ٹیچرز. جیسا کہ وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہی تھی کہ بچیاں ذکر کر رہی تھی اپنی پرنسپل کے حوالے سے، جو ہے اپنی ٹیچرز کی، اپنی کلاس کی جو ہے ٹیچرز کے حوالے سے، کہ یقیناً اس کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی سپورٹس کی ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کر سکیں یا اپنی تعلیمی جو بہتر نتائج جو لے کر آ رہی ہیں اس میں ان کی ٹیچرز کی یقیناً خاطر خواہ جو ہے ان کی دلچسپی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا. میرے سے ٹیچر موجود ہیں، ان سے بات کریں. میم، کیسا تجربہ لگ رہا ہے مسلم گرلز ہائی اسکول کا؟ ہاں جی، میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے اور میں اس اسکول میں پڑھی ہوئی بھی ہوں، یعنی کہ میں اسکول کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور اب میں جاب بھی اس اسکول میں کر رہی ہوں. اور ڈسپلن کے لحاظ سے بھی ہمارا اسکول اول نمبر پہ آتا ہے ہمیشہ، اور رزلٹ بھی اور کریکولر ایکٹیویٹیز ہمیشہ. اور ان سب میں جو ہے ہماری میم کا ہی کردار ہے، سب سے جو اہم رول ہے ہماری میم صاحبہ کا ہے. وہ مطلب کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوتا کہ جس میں وہ پارٹیسپیٹ بچوں کو نہ کروائے. ایک خاتون ہونے کے ناطے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ کیا کہیں گی بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ کس حد تک اس کی ضروری ہے؟ آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے مضافاتی علاقوں میں اگر بات کی جائے یا اوور آل پاکستان کی بات کی جائے، جہاں دنیا جو ہے میں خواتین، ہماری بچیاں جو ہیں ہر شعبہ زندگی میں جو ہے نمایاں اپنی کردار ادا کریں، تو بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس حد تک ضرورت ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ تعلیم ان کو جو ہے وہ گھر والوں کی جانب سے جو ہے توجہ دی جائے تاکہ وہ تعلیم ان کو دلوائی جائے؟ ہاں جی، یہ بچیوں کی تعلیم تو ظاہر ہے آج کل کے حالات کے مطابق بہت ہی ضروری ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ 9th 10th میں ہی جو بچیاں ہیں کافی ساری تعداد میں ان کی شادی ہو جاتی ہے، مطلب کم عمری میں ہی ہو جاتی ہے. بہرحال وہ ان کے اپنے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق، لیکن جو اہم چیز ہے کہ بچیوں کی تعلیم تو ہر حال میں بہت ضروری ہے. پھر جن کی شادی ہو جاتی ہے انہیں بھی چاہیے اپنی کنٹینیو رکھیں اپنی ایجوکیشن کو، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے آج کل. تو میم، آخر میں کیا میسج دیں گی وہ بچیاں جو یقیناً آپ کے پاس سے پڑھ کر جا چکی ہیں، جو اپنی عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، کیا میسج ہے؟ اور وہ بچیاں جو اس ٹائم ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو دیکھ رہی ہیں؟ ہاں جی، اچھا، جو بچے جنہوں نے اپنی اسٹڈی کسی بھی صورت حال کی وجہ سے ڈسکنٹینیو کر دی ہے، انہیں چاہیے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کہ تعلیم دے رہے ہیں، گھر بیٹھے بھی آپ تعلیم لے سکتے ہیں. وہ تعلیم حاصل کریں یا کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں تاکہ کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہو، تعلیم بھی ہو، جس سے کہ آپ حالات کا سامنا کر سکیں. ناظرین، میرے ساتھ ٹیچر موجود تھی، میرے ساتھ اس کے بعد ایک اور ٹیچرز موجود ہے مسلم گرلز ہائی اسکول کی، ان سے بات کریں گے. میم، ویلکم کرتے ہیں شو میں آپ کو. کیا کہیں گی کیسا تجربہ رہا مسلم گرلز ہائی اسکول کا؟ میں ابھی ریسنٹلی یہاں پہ آئی ہوں ٹرانسفر ہو کے، تو بہت ونڈرفل، بہت ڈسپلن اسکول ہے اور بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. ٹیچرس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے، میم اسپیشلی بہت کائنڈ، بہت پولائٹ ہیں اور بہت پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے. اس لحاظ سے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ. یہ آپ نے دیکھا کہ اب جو حکومت تھی جو ریسنٹلی جن کا جو ٹینیور جا رہا ہے اور اس میں اسپورٹس اولمپکس کا وہ کیا گیا، الیکشن کروائے گئے، تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ یقیناً اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا جا رہا ہے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں کہ بچوں کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے کسی بھی جو ہے بہتر معاشرے کے لیے؟ ایکچولی ہم لوگوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہمیں لانچ کر دی گئی کہ الیکشن کرائے جائیں یا اسکول اولمپکس کرائے جائیں. اتنی اویئرنیس نہیں دی گئی بچوں کو کہ پارٹیسپیشن کے لحاظ سے
یا ان کو ابھی تک ہم نے ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے اسٹڈیز کے لیے کہ مطلب آپ نے یہ کرنا ہے، حالانکہ یہ ان کا لائف لانگ ٹائم ان کا ایکسپیرینس ہے، جو کہ اگر یہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ کہ ان کا ایکسپیرینس ہو گیا، یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے جب ووٹ دینا 18 ایئرس کے ہوں گے، جب یہ ووٹ دیں گے اپنا، تو انہیں پتا ہوگا یہ اپنا حق کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن وہ اس طرح سے پہلے جو ایک اویئرنیس ہوتی ہے وہ نہیں دی کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب بھی ان کی اسٹڈیز کا حرج ہو گیا، اب ہم نے اتنے دن یہ ایکٹیویٹیز میں ضائع کر دی ہیں. تو لیکن یہ بہت اچھے اسٹیپ ہیں، یہ ہونے چاہیے. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ہو جائے. ہیلدی مائنڈ ضروری ہوتا ہے ان سارے ایکسپوجر کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے ہماری لائف میں پریکٹیکل لائف میں اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں بہت ساری چیزیں بھی لرن کرنی چاہیے جو کہ ہمیں انہی ایکسپیرینس سے آتے ہیں. میم کیا میسیج دیں گی دیکھنے والے اس ٹائم جو بچیاں آپ کو دیکھنی ہیں پورے پاکستان میں دنیا بھر میں، کیا میسیج ہے؟ میرا میسیج یہ ہے کہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کریں، اپنی اسٹڈیز جس حد تک پاسبل ہو سکتی ہے اپنی اسٹڈیز آپ پوری کریں. جو ڈگریز آپ کے پاس ہیں ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا کل سرمایہ ہے، کل کا کوئی وقت کا نہیں پتہ ہوتا، اور جابس بہت ضروری ہیں آج کل کے جو بھی دور چل رہا ہے اس میں. تو ارننگ کے لیے بھی، اپنے شعور کے لیے بھی، اور ہر طرح کے لیے اسٹڈیز اپنی ضرور کمپلیٹ کریں. بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ ٹیچر موجود تھی مسلم گرلز ہائی اسکول کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یقیناً ایک تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات بہتر گزارنے کے لیے آپ کو تعلیم جو ہے حاصل کرنے کے علاوہ اس کا شعور جو ہے یقیناً وہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے. میم کیا کہیں گی، کیسا ایکسپیرینس ہے ٹیچنگ کے حوالے سے؟ اگر میں بات کروں اسکول کو چھوڑ کر، تو ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کے بعد بچیوں کو پڑھانے کا کیسا تجربہ ہے؟ وعلیکم السلام. میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے. میں اسکول میں تقریباً 8-9 سال سے ہوں اور بہت اچھا رہا میرا تجربہ. میں نے خود بھی اپنا ساری اسٹڈیز شادی کے بعد ہی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ بہترین چوائس ہے. ٹیچنگ بہت نوبل پروفیشن ہے، اور اپنے ہاتھ سے جب آپ ایک سمجھے ملت کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے شاید خوبصورت چیز کوئی نہیں ہوتی. بہت بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرے اسکول میں ٹیچنگ کا. میم میسیج کیا دیں گی آخر میں آپ بچوں کو، وہ بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، وہ جو پڑھ کر عملی زندگی میں آ گئیں، جیسے آپ اپنی عملی زندگی میں ایک ٹیچر کی ذمہ داری، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کے بغیر کسی بھی شخص کا کردار جو ہے اس وقت نمایاں نہیں ہو سکتا جب تک استاد کا اس کے زندگی میں ایک اہم رول نہ ہو. جی بالکل، میرا یہی میسیج ہے سب بچوں کے لیے کہ جو بھی حالات ہونا زندگی میں، کم از کم تعلیم ایک ایسی چیز ہے، اور چونکہ ایٹ لیسٹ میٹرک لیول تک تو بچہ فری ہی پڑھ رہا ہوتا ہے تقریباً، اپنی اسٹڈیز ضرور کنٹینیو کریں، کیونکہ شاید یہ ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جو بچے کو خود ہی ارن کرنی ہے، اس کو پیرنٹس اس کو لے کر نہیں دے سکتے. اور زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے تو بہت زیادہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر حالات میں اپنے پیرنٹس کو بھی آگے سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے کم از کم یہ اپنا پروسیس جاری رکھیں جتنا ان کے ساتھ ان کے لیے پاسبل ہو سکے. اور اس میں ظاہر ہے ٹیچر کی گائیڈنس تو ہمیشہ ہی شامل حال رہتی ہے. بچے ہمارے پاس سے پڑھ کے بھی چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سے ان ٹچ رہتے ہیں، ان کو ہم پھر بھی آف اینڈ آن گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کس پروفیشن میں ان کے لیے بہتر ہے جانا، یا بچے کبھی ناکام بھی ہوتے ہیں تب بھی ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ ہمیشہ ہی جاری رہتا ہے. بہت شکریہ میم. ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد جو ہے اختتامی پروگرام میں میری کوشش ہوگی کہ کچھ ٹیچرز کے ساتھ جو ہے لاسٹ میں بات کی جائے. یقیناً آپ نے دیکھا کہ مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کا ایک تاریخی اسکول ہے. ہمارا آج کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اسکولس کی جو صبح سے لے کے دوپہر تک جو ایکٹیویٹیز ہوتی، جو پیریڈز ہوتے ہیں، لائبریری ہے، پانی کا جو پینے کے لیے، صفائی کے لیے، جو اساتذہ ہیں، جو بچے ہیں، جو اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان سب کو سم اپ کیا جائے، آپ کو دکھایا جائے کہ اسکول میں کی جو ایکٹیویٹیز صبح سے لے کے دوپہر تک جو ہے وہ کس طرح سے چلتی ہیں. جی اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں اسکول مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کی جو لائبریری جو یقیناً اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، اس کی جو ٹیچر ہیں. میم کیا نام ہے آپ کا؟ ساجدہ نظر.
अच्छा मैम साजिदा क्या कहेंगी बच्चियों के लिए यकीनन बुक्स की बड़ी अहमियत होती है कि उसे ख़रीदना और फिर पढ़ना। यहाँ पर लाइब्रेरी में मैंने देखा कि सैकड़ों बुक्स जो है मुख्तलिफ बेहतरीन और ख़ूबसूरत अलमारियों में जो हैं वो सजी हुई हैं। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस हवाले से बुक्स जो हैं, किस-किस की बुक्स जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं? यहाँ पर हर तरह की बुक्स हैं, तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक़ भी बुक्स हैं, यहाँ पर हमारे मज़हब के लिहाज से भी हैं, साइंसी बुक्स भी हैं, लिटरेचर उर्दू इंग्लिश लिटरेचर की भी बुक्स हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, वो बैनुल-अक़वामी ज़बान है हमारी। इसके अलावा डिक्शनरीज़ हैं, बच्चे अगर कोई मुश्किल फ़ील करते हैं कि वर्ड्स मीनिंग देखने में, तो वो डिक्शनरी से आके इस्तेफ़ादा करते हैं। उसके अलावा मैं जो बुक इश्यू करती हूँ, मैं उसके ऊपर बच्चों से रिव्यू लिखवाती हूँ और उसमें बच्चे वो लिखते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप देखना चाहें तो वो मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें बच्चे लिखते हैं कि इससे मैंने क्या सीखा और इस पे मैं कितना अमल करूँगी। मतलब इससे एक अच्छा थीम जाता है कि बच्चे के ज़हन में जब वो पढ़ के बुक को लिखता है तो वो अच्छा उसके दिमाग में कोई लफ्ज़, कोई फ़िक्रे रह जाते हैं जो उसकी शख्सियत किरदार साज़ी में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा रोशनी रिसाले के सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि रोशनी रिसाले के लिए भी मैं खुद भी लिखती हूँ, हर महीने मेरी आर्टिकल छपते हैं और मैं बच्चों को भी मोटिवेट करती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो लिख के देते हैं, फिर मैं उनकी इस्लाह करती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोशनी रिसाले में भेजती हूँ। हमारे स्कूल के हर महीने तकरीबन 2-3 बच्चों की जो है ना चीज़ें छपती हैं, आबिदी या कोई इस्लाही कहानी या कोई इखलाकी कहानी, उस हवाले से बच्चे लिखते हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ। मैम यकीनन के हर वक्त आप किताबों के झुरमुट में घिरी रहती हैं। अगर बात करें कि बच्चों का आज किताब से इतना फासला, इतना डिस्टेंस क्यों हो गया है, जबकि किताब दोस्त जिन्होंने बनाया वो यकीनन लोग आज भी उनका नाम पूरी दुनिया में जो है वो लिया जाता है, उनको याद रखा जाता है और वो यकीनन दुनिया में उन्होंने मुख्तलिफ शोबा-ए-ज़ात ज़िंदगी में अपने मुल्क, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। हाँ जी, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है हँसी पारा। ये बहुत दुःख की बात है कि हम लोग किताब से दूर हो गए हैं, सोशल मीडिया का कुछ असर है। कुछ मैं समझती हूँ हम उस्तादों का और वालिदैन का भी कसूर है कि हमने उस तरह से बच्चों की तरबियत करने में हम शायद नाकाम हो गए हैं। हमने फैसिलिटेट ज़्यादा कर दिया बच्चों को, जिसकी वज़ह से बच्चों में सब्र और तहम्मुल और इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा हुई, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किरदार साज़ी के लिए। हम वक़्त जो है बच्चा जो मुँह से निकालता है वही पूरी कर देते हैं। अकेडमी, स्कूल, ड्रामे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो किताब कहाँ चली गई? वही ना, ये बदकिस्मती है इस सदी की कि ये आखिरी सदी है शायद किताबों की। किताबें दम तोड़ रही हैं, जबकि किताब बेहतरीन साथी है, हमारे तन्हाई का भी, हमारे दुखों का मदावा भी है। लेकिन ये बदकिस्मती है, इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर टीचर्स को भी और असातिज़ा को भी और माहिर तालीम को भी एक यानी हंगामी बुनियादों पे इक़दामात करने होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं कलम और किताब से जुड़ें। कलम और किताब से बड़ी खूबसूरत मैम ने बात की कि कलम और किताब यकीनन बेहतरीन दोस्त आपका है। मैम आखिर में वो बच्चियां जो यकीनन यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, टीचर्स भी पढ़ती होंगी, ये कितना बड़ा असासा है। किसी भी स्कूल में मैंने इतनी बड़ी एकेडमी लाइब्रेरी नहीं देखी, तो क्या कहेंगी लाइब्रेरी बनाने वालों के हवाले से, मैम के हवाले से? जो फंड जारी हुआ है, ये एक बड़ा यूनिक सा कमरा है, इसके पेंट्स, इसके दरो दीवार, इसके कबर्ड्स, अलमारियां, बैठने का क्या कहेंगी इस हवाले से? हमारी जो मैडम साहिबा हैं, महतलत प्रिंसिपल जो हैं, उनका अदब से बहुत लगाव है। वो खुद भी मुताला करती रहती हैं, मेरे से बुक्स इशू करवाती हैं, पढ़ती हैं, फिर उसके ऊपर रिव्यू देती हैं, असेंबली में भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो सरबराह इदारा जो होता है वही हमारी जो है नस्लों का तयन करता है, वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं। तो इस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। इंशाअल्लाह ताला हम ये काफ़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी तकरीबन 7,000 से ज़्यादा बुक्स हैं हमारे पास, हर टॉपिक की, हर मतलब मकतबा फ़िक्र के लोगों की, बच्चों की ज़हनी उम्र के हिसाब से भी हैं बुक्स, इस्लाही बुक्स हैं, इखलाकी बुक्स हैं, इस्लामी हैं और साइंस की भी। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों को दोबारा किताबों से जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और इसमें हमारी हुकूमत का भी बहुत बड़ा और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं
ان کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں اس میں. سیکٹری جو ہیں ہمارے ساؤتھ پنجاب کے, انہوں نے روشنی رسالے کے حوالے سے ہو یا لائبریری کے حوالے سے ہو, وہ اس چیز کے اوپر بہت فوکس کرتے ہیں کہ بچہ کتاب سے جڑا رہے. میم یقیناً اس میں دو رائے نہیں کہ اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ بچے جو ہیں سوشل میڈیا کے بجائے یا دیگر ایکٹیویٹیز کے بجائے جو ہے کتابوں سے دور ہو چکے ہیں. میں صرف آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتابوں کے حوالے سے اگر اس لائبریری کی, جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور ساتھ میں کہا کہ میم تک جو ہیں وہ کتابوں کو آپ سے ایشو, ظاہری بات ہے ایک یہاں پر ایس او پی اس چیز کا بنایا گیا ہوگا کہ جس کو کتاب چاہیے وہ لے لے, پھر اس کے بعد وہ وہاں پر جمع کروا دے واپسی. میم بھی جو ہے وہ یقین یہاں سے کتابیں اپنے مزاج کے مطابق جو پڑھتی ہیں, یقین لرن کرتی ہیں. انسان کی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ جاری رہتا ہے. آپ نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا کہ اداروں کا تعین جو ہے وہ سربراہ کرتے ہیں, اسی طرح خاندانوں کا, فیملیوں کا تعین بھی فیملی کے سربراہ کرتے ہیں. بچوں اور بچیوں کے فیملیز کا کتنا عمل دخل ہے بچوں کو کتاب سے دوری کا اور بچوں کو قریب لے کے آنے کا؟ یہ بدقسمتی سے ہمارے والدین جو ہیں وہ بچوں کی بے جا خواہشات کو پورا کر کر کے نا وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ کچھ ضدی بھی ہو گئے ہیں. اب استاد اور والدین دونوں پریشان ہیں کہ کس طرح سے ان کو دوبارہ سے کتاب سے جوڑا جائے. اب دیکھا جائے تو ہمارا مذہب اسلام کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے, جس کا مطلب ہے کہ پڑھو. تو ہمارا زندگی کا مقصد ہی علم حاصل کرنا ہے. دیکھا جائے تو ہمارا جو مذہب ہے, اور یہ ملک ہمارا مذہب کے نام پہ حاصل ہوا ہے, اسلام کے نام کے اوپر, تو ہمارا کتاب سے دور ہونا یا علم سے دور ہونا بنتا نہیں ہے. ایک لمحہ فکریہ ہے, لیکن انشاءاللہ نا امید نہیں ہے. ہم عنقریب یہ کوششیں مل جل کے کر رہے ہیں, والدین کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل کی بجائے کوئی کتاب مہیا کرے تاکہ بچہ کتاب سے جڑا رہے. ناظرین, بڑی خوبصورت بات کی میم نے. یقیناً کہ اب ضرورت ہے جہاں بچوں کی آپ دیگر ضرورت اینڈرائڈ موبائل لے کے دے رہے ہیں, دیگر چیزیں بچوں کو لے کے دے رہے ہیں, تو ان کو ہمارے جو بڑے بڑے جتنے بھی ادب سے تعلق رکھنے والے ان کی بکس لے کے دیں, انہیں بتایا جائے. ہسٹری کے حوالے سے بچوں کو نہیں پتہ. اگر پوری دنیا کی اگر بات کی جائے تو دنیا کیا, اگر ملتان کے حوالے سے اس کی ہسٹری کی بات کی جائے تو بچوں کو اس کے بارے میں زیادہ نالج نہیں. ضرورت اب اس بات کی کہ مزاج کے مطابق بچوں کو جو ہے کتابیں لازمی لے کر دیں. ان کا ایک آدھا گھنٹہ جو ہے پڑھنے کا جو ہے, جس طریقے سے وہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اسی طریقے سے ان کا ایک ٹائم. اسکول نے تو اپنی جگہ ذمہ داری پوری کر دی, میم نے اپنی جگہ ذمہ داری کر دی, میم پڑھانے والی نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اب شاید ضرورت پیرنٹس کیا ہے, کیونکہ اب ان کی بھی ایک ذمہ داری کہ جب بچے اور بچیاں گھر چلی جاتی ہیں تو ان کو ساتھ خود بھی بیٹھیں, خود بھی بکس پڑھیں, خود بھی کتابیں پڑھیں, اور ان کو بھی ساتھ بٹھا کر کتابوں کے پڑھنے کے حوالے سے کتاب دوست کا جو ہے ان کو ایڈوائز کریں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج ہم موجود تھے مسلم گرلز ہائی اسکول ملتان کلمہ چوک پر. یقیناً پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایجوکیشن کو جو فوکس کیا گیا ہے, پرویز الہی جو ہمارے سی ایم پنجاب ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ اولمپکس, اسپورٹس اولمپکس کا جو ہے انعقاد کیا گیا پورے پنجاب میں, جس میں بچیوں اور بچوں نے جو ہے نمایاں کارکردگی دکھائی. لیکن ہیلدی ایکٹیویٹیز سے جو ہے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہونا بہت اس کی جو ہے ضرورت ہے. اور دوسری طرف پھر اگر بات کی جائے ڈینگی کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی حکومت پنجاب نے جو ہے جو ایس او پیز جاری کیے گئے تمام اداروں کو, اسکولز, کالج, ہائی سیکنڈری اسکولز کو وہاں سپرے کروائے گئے, اور الحمدللہ پنجاب اس سے کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ ہے. اور تیسری جو بات اسکول کی جو سٹاف کی میں اگر بات کروں, اسکول کی جو انتظامیہ کی جانب سے میں بات کروں, کیونکہ اب
साउथ पंजाब में मैं मौजूद हूँ, तो यकीनन साउथ पंजाब में जो है डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह भी बैठे हुए हैं, राउंड्स होते रहते हैं। और जिस जगह पर मैं आज जिस स्कूल में बैठा हूँ, इसकी एक तारीखी हैसियत भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि ये मिड मुल्तान में ये स्कूल जो है कलमा चौक पर जो है मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बच्चों की बड़ी स्ट्रेंथ है, बच्चियों की, और वो अब बहुत सारी जो है सैकड़ों बच्चियाँ जो है यहाँ से पढ़ने के बाद मुख्तलिफ जो है अपनी रोज़मर्रा के जो मामूलात में अपनी ज़िंदगी की जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, इदारे का नाम रोशन कर रही हैं। स्पोर्ट्स में जो बच्चियाँ थी, जो तालीमी जिन्होंने साइंस रखी हुई थी, यकीनन वो कहीं इंजीनियर, कहीं डॉक्टर और कहीं मुख्तलिफ जो है अमली ज़िंदगी में अपना रोल अदा कर रही हैं। मेरे साथ मैम मौजूद हैं मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मैम का हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैम माशाल्लाह बड़ी शफीक उनका मिजाज है। यकीनन बच्चियों के मामले में एक ऐसी खातून जिनका 2-3 दहाई पर मुहित टीचिंग का ताल्लुक, टीचिंग के हवाले से अक्सर आपने देखा कि मैं प्रोग्राम में जिक्र करता होता हूँ कि उस्ताद का बहुत अहम दर्जा दिया गया है पेरेंट्स के साथ साथ। यकीनन अगर आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियंस है, तो उसके पीछे उसका उस्ताद का बहुत अहम रोल है। यकीनन माँ बाप के बाद जो है उस्ताद की जो है कदर जो है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप तो पैदा करने के बाद जो कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस्ताद जो है जैसे किसी पत्थर को तराशा जाता है और उसको खूबसूरत बनाया जाता है, इसी तरह से इंसान को जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनको पढ़ाने लिखाने के बाद वो अमली ज़िंदगी में अपना रोल अदा करती हैं। मैम मौजूद हैं, मैम महतल्लत, यकीनन जो है इनका इस स्कूल के ऊपर जो है बड़ा अमल दखल है, बड़ी गिरफ्त है। डिसिप्लिन के अगर हवाले से बात की जाए, मैंने स्कूल का विज़िट किया, सफाई के हवाले से बात की जाए, बाकी उनकी जो कोलीग्स जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की, तो उनके जो व्यूज़ वो यकीनन आपने सुने। बच्चियों से जो बात की उनसे हवाले से बात आपने सुनी, उनकी जो स्पोर्ट्स के हवाले से हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। और बड़ा अहम रोल शुरू में जो मैं आपको बताऊं कि मैम ने अभी पिछले दिनों में जो है एक लाइब्रेरी जो है उसको अपग्रेड किया गया, जिसमें मैम ने खुद से जो है वो डोनेट भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट किया। यकीनन एक उस्ताद ही एक लाइब्रेरी की अहमियत को समझ सकता है, तो ये भी यकीनन मैं ये समझता हूँ एक ऐसा शजर है कि जो भी बच्चा यहाँ पर आएगा, पढ़ेगा, तो वो कार खैर का जो है वो सबब बनता रहेगा। मैं वेलकम करता हूँ आपको। मैम क्या कहेंगी? यकीनन एक वसी तजर्बा रखती हैं, उसके बाद कहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभाई और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अगर मैं कलमा चौक मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की बात करूँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसीली बात की एजुकेशन के हवाले से। तो यहाँ पे मैं 2018 अक्टूबर में आई हूँ, मैंने ज्वाइन किया, प्रमोशन हुई मेरी BS 20 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ये एक वेल सेट अदारा था, और जहाँ पे मुझे कोई कमी महसूस हुई तो उसको बेहतर करने की कोशिश भी की है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे 4 साल से मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं और अबव बोर्ड रहे हैं, और 88 89 जो होते हैं हमारे A+ होते हैं। और सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है हमारी, जो मैट्रिक में बच्चे अपेयर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, इस अदारे की होती है। तकरीबन 450 के करीब हर साल यहाँ पे बच्चा जो है वो यहाँ अपेयर होता है मैट्रिक एग्जाम में, और इतनी बड़ी तादाद जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं अपेयरिंग। तो अल्लाह का शुक्र है, और मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया है। और इसमें यकीनन ये टीम वर्क होता है, और असातिज़ा की तावन से होता है, और बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अचीवमेंट्स भी यहाँ पे की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ISA अवार्ड
یہاں آ کے میں نے ون کیا ہے. انٹرنیشنل اسکول ایوارڈ ہے جس میں ہم نے 3 نیشنل اور 3 جو ہے ہماری 4 3 جو ہے ہماری جو انٹرنیشنل لیول پہ اور 4 جو ہے نیشنل لیول پہ ہم نے اپنی اسکولس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے اور دوسری اسکولس کے ساتھ جو ہے ہم نے شیئر کی ہے, اور اس پہ ہماری ایک پورٹ فولیو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے, اور برٹش کونسل نے اس کو اپریشیٹ کیا, اور اس میں ہمیں آئی ایس ایوارڈ جو ہے وہ ہمارا آپ کو شو کیس میں نظر آ رہا ہوگا, تو وہ ہم نے ون کیا ہے. تو الحمدللہ اسکول کی اسٹرینتھ بڑھنے کی وجہ سے ذمہ داری بھی یقیناً بڑھ جاتی ہے. تو اگر میں ایڈمنسٹریشن کی بات کروں تو ان کا کس طرح کا کوآپریٹ ہے اس حوالے سے؟ یقیناً مشکلات بھی آئی ہوں گی یہاں پر آپ کو جب آپ یہاں نئی تعینات ہوئی ہوں گی, اسٹرینتھ کی وجہ سے, ذمہ داریوں کی وجہ سے, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں جی, الحمدللہ یہاں پہ اسٹاف جو ہے بہت سینئر اسٹاف بھی ہے, اور ان کی کوآپریشن کے ساتھ بھی جو ہے یہ ادارہ چلتا ہے. ایسا کوئی بھی ادارہ جو ہے بغیر کوآپریشن کے نہیں چلتا, اور ادارے میں ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے. اور اساتذہ الحمدللہ میرے ساتھ تعاون انہوں نے بہت زیادہ کیا, اور اتنی بڑی اسٹرینتھ جو ہے 2000 کے قریب یہاں پہ اسٹرینتھ ہے, اور ہر کیٹیگری کا یہاں پہ بچہ آتا ہے. تو اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین بھی یہاں پہ میرے ساتھ جو انہوں نے بھی تعاون کیا ہے, اور الحمدللہ مجھے ایسا کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی یہاں پہ. ایک سوال جو جرنل یقیناً ہر بچے اور ہر پیرنٹس کے ذہنوں میں ہے, کرونا کی وجہ سے یقیناً آپ کا یہ اس وقت شاید آپ یہیں اسکول میں ہی ہوں گی, تو اس کی وجہ سے بچوں میں بڑا گیپ آیا, تعلیمی ان کی سرگرمیاں تھی جو وہ معطل ہو گئی وقتی طور پر. تو وہ بچے جو ایک تو بچے وہ تھے جو لائق تھے تھوڑا سا, جن کے گھروں میں تھوڑا سا توجہ دی گئی, اور کچھ بچے اور بچیاں وہ ہماری جو ہیں جو یقیناً گھر پر اس طرح سے ان پہ توجہ نہیں دی گئی, تو وہ مزید پیچھے چلے گی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گی اسکول کے جو ان بچوں کو کس طرح سے ریکور کیا جا رہا ہے, ریکور کر لیا گیا ہے, یا کیا پلاننگ ہے اس؟ ہاں جی, اس میں کووڈ میں جو ہے ہمیں پہلے گورنمنٹ جو 2-3 ماہ تک تو اسکول بند رہے, لیکن میں نے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بچوں کے سٹارٹ کروا دیے تھے. تو جو ہر سبجیکٹ ٹیچر جو ہے میں نے اس میں ٹائمنگز جو ہیں سیٹ کر دی تھیں بچوں کی, پیریڈ وائز ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل واٹس ایپ گروپ میں ہی بچوں کو شیئر کر دیا تھا, اور ہر ٹیچر اپنے اپنے ٹائم کے مطابق ان بچوں کی کلاس لیتی تھی. آن لائن کلاسز جو ہیں بچوں کی میں نے سٹارٹ کروا لی تھی. اس میں بچے جو ہے ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا, اور جو بھی ان کے کوئی پرابلم ہوتے تھے تو وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ, اپنی انچارج کے سبجیکٹ ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرتے تھے, اور وہ اپنا ہوم ٹاسک جو ہے وہ شیئر بھی کرتے تھے, اور میں خود اس گروپ کو آبزرو کرتی تھی. تو یہ ہمارے پاس 36 اس وقت سیکشن ہے, تو 36 گروپ میں میں خود ایڈ تھی, اور ان کی تمام کلاسز کی میں ایکٹیویٹیز جو ہے آبزرو کرتی تھی, اور جہاں مجھے کہیں موقع ملتا تھا تو میں خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتی تھی. آن لائن ہمارا کلاسز جاری رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے بالکل گھر بیٹھا گیا ہے, اور جن کے پاس واٹس ایپ کی سہولت نہیں تھی, انٹرنیٹ کا کہیں پہ ان کے پاس کوئی فقدان تھا, تو وہ بچے ہم ان کو اپنا باقاعدہ اسکیجول دیتے تھے, اور ٹیچرز بھی آتی تھیں اور بچے بھی آتے تھے. تو وہ گروپ ہم نے بنا لیے تھے, 2 گروپ تھے, ایک گروپ ایک دن آتا تھا اور دوسرا گروپ دوسرے دن آتا تھا. تو 50% کے جو ہے وہ ہر کلاس کا 50% جو ہے ہم اس دن بلا لیتے تھے, اور سیکنڈ گروپ جو ہے وہ دوسرے دن آتا تھا. تو اس طرح ہم لوگوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے ہمارا انٹریکشن رہا ہے. اور صبح 7 بجے ہی, اس وقت گرمیاں تھی تو 7 بجے ہی ہماری کلاسز جو ہیں آن لائن سٹارٹ ہو جاتی تھی. اور اس کے علاوہ میں نے اسسمنٹ سسٹم جو ہے گوگل فارم میں نے خود ٹیچرز کی جو ہے میں نے ٹیم ڈیولپ کی, اور گوگل فارم پہ ان کے کوسچنیئر بنوائے, اور گوگل فارم پہ ہی بچوں نے آن لائن جو ہے وہ وہاں پہ انہوں نے پیپرز حل کیے. اور جن کی یہاں پہ فیسلٹیز نہیں تھی کمپیوٹر کی گھر میں یا انٹرنیٹ کا کوئی مسئلہ تھا, تو ان کو ہم نے اسکولز میں بلایا گروپ کی صورت میں,
اور یہاں پہ ہم نے ان بچوں کو دیا. تو ایسا میں نہیں سمجھتی کہ بچوں کو بالکل جو ہے بلینک ہو کے آئے، ایسا نہیں تھا. بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہمارا تھا. جہاں کوئی کمی بیشی ہمیں نظر آئی تو ہم نے اس کو دوبارہ سے جو ہے ان کی وہ ریویژن بھی کروائی. میم پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ یقیناً پرویز الہی نے لگایا، ہمارے سی ایم پنجاب. یقیناً ان کے پچھلے ادوار کی اگر میں بات کروں ٹینیور کی، اس میں کتابیں فری کرنا، بہت سارا کام کیا گیا ایجوکیشن سیکٹر میں. اب بھی جیسے انہوں نے چارج لیا تو یقیناً اس پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عمل دخل ان کا تھا بچوں کو جو ہے پڑھانے کے حوالے سے. یہ بتائیے گا وہ بچے جن کے پیرنٹس جو ہیں بیچارے کسی بھی طریقے سے اس مہنگائی کے دور میں، آپ کو پتہ ہے کہ 2-4 بچوں کے ساتھ بجلی کے بل، روزمرہ کی جو ہے وہ ذمہ داریاں جو ہیں گھریلو، اس سے جو ہے نبھانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے ایک عام آدمی کے لیے. تو وہ بچوں کے لیے جو یونیفارمز ہیں، شوز ہیں، بکس کے تو شاید پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ان کو دی جاتی ہیں، کاپیز ہیں. اس کے علاوہ روزمرہ کے بچوں کی جو ضروریات زندگی ہے اس حوالے سے بھی کوئی چیز پلان کی گئی ہے یا کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ گورنمنٹ تو ہمیں فری ٹیکسٹ بک دے دیتی ہے بچوں کو، صرف اسی حد تک. لیکن اس کے علاوہ کوئی ان کے لیے فنڈ جو ہے وہ NSP کی صورت میں نان سیلری بجٹ جو ہے وہ آتا ہے. لیکن الحمدللہ میں فخر سے یہ بات کہوں گی کہ اس ادارے میں اتنی ڈونیشنز ہیں، ٹیچرز اتنی ڈونیشن دیتی ہیں. ابھی ریسنٹلی اس ماہ ہم نے کم از کم 50,000 کے قریب یونیفارم اور شوز، جرسیاں، یہ ہم نے خود ٹیچرز نے کلیکشن کی ہے اور بچوں کو دی ہے. تو ہر ٹیچر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کے جو بھی ان کی نیڈیز ہیں، جو بھی ان کے وہ ریکوائرمنٹس ہیں اسٹڈی کے حوالے سے، تو وہ ان کو پورا کرتی ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا اسکول آتا رہے، ریگولر رہے اور پڑھائی میں اس کا انٹرسٹ ہو. اور اس کے علاوہ بھی کہیں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے تو ٹیکسٹ بک کی آتی ہیں، یونیفارم وغیرہ نہیں ملتا، لیکن ہماری ٹیچرز کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں. یقیناً جیسے جو ہماری لائبریری ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا، لیب کو، میں نے اسکول میں بڑی صفائی کا دیکھا کہ نظام تھا. جس ٹائم میں آیا یقیناً یہ صبح کے ٹائم صفائی ہوتی ہے، لیکن میرا ناظرین 11 بجے کے قریب، 11:30 بجے کے قریب میں جب اسکول آیا تو اسکول ایسے تھا جیسے شاید ابھی صفائی کی. اور یہ غیر متوقع میرا آج کا وزٹ تھا یہاں میم کے ساتھ جو ہے. تو یہ نہیں کہ پہلے سے تیاری تھی، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میم نے جو بات کی. میم اس میں لائبریری کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا، اور ساتھ میں جو لیب ہے اس میں LCD وغیرہ میں نے دیکھی کہ بڑا اچھا جو ہے وہاں پر جو بچوں سے میری بات ہوئی تو پڑھانے والی جو ہماری ٹیچرز جو ہیں سائنس کی جو ہے بچوں کو، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. اور یہ گرینری یقیناً اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری حکومت کی جانب سے بھی تھا کہ درختوں کو جو ہے شجرکاری کے حوالے سے ہر شعبہ کے جو ہے بچے بچیاں اسکول کالجز دفاتر میں جو ہے وہ پودے لگائے گئے، درخت لگائے گئے. تو اس تینوں کو سم اپ کیجیے گا. لائبریری کو میں چاہوں گا اس حوالے سے کیسے خیال آیا آپ کو کہ لائبریری کو جو ہے اپ گریڈ کیا جائے جو ہے اس حوالے سے. سب سے پہلے لائبریری کا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں. ہاں جی، R&R ریوائول آف اینڈ ریہیبلیشن ہے لائبریری، کمپیوٹر لیب اور سائنس لیب کے حوالے سے ہمیں فنڈ دیے گئے. تو جب میں نے یہاں پہ جوائن کیا تو ایک چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس سے میں ڈارک روم ہی کہتی تھی، کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی. وہی میرے آنے سے پہلے لائبریری کے طور پہ کام وہاں پہ ہو رہا تھا. اور لائبریری میں پرانی بکس تھی اور کوئی یوز بھی نہیں ہو رہا تھا. تو کنسٹرکشنز تو الحمدللہ ڈونیشن سے، جیسے کہ میری ٹیچرز نے پہلے آپ کو بتایا تو وہ ہو گئی، لیکن اس میں پھر باقی جو رینوویشن کا کام تھا وہ فنڈ کے ذریعے سے کیا گیا. نان سیلری بجٹ جو ریوائول کے لیے ہمارے پاس آیا تو اس
को हमने आपने देखा है बहुत फर्निश हो गई है हमारी, फर्नीचर भी गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्होंने हमें मिला, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर उसमें न्यू बुक्स भी आ गई हमारे पास, पुरानी बुक्स के अलावा न्यू बुक्स भी हैं। इस वक्त हमारे पास 6000 के करीब हैं टोटल बुक्स। तो ये हमारा जो है इससे बेहतरी हुई, बच्चों को जैसे अट्रैक्शन हुई कि पहली लाइब्रेरी को दूसरी लाइब्रेरी के साथ, जो न्यू लाइब्रेरी के साथ का उन्होंने कंपैरिजन किया, तो अब हर क्लास की ये ख्वाहिश होती है कि डेली बेसिस पे हमें एक पीरियड जो है हमारा लाइब्रेरी में जो है वो विजिट कराया जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, टाइम टेबल में हमने लाइब्रेरी को का एक पीरियड रखा हुआ है और हर क्लास जो है वो वहाँ पे जाती है। कि ज़ाहिर 36 सेक्शन है, तो डेली बेसिस पे तो हर सेक्शन नहीं जा सकता, तो एक टाइम टेबल हमने उनका सेट कर दिया कि एटलीस्ट 1 वीक में एक क्लास ज़रूर जाए ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो बुक्स भी लेते हैं, टीचर्स भी जाती हैं कि आपने देखा बहुत वेंटिलेशन है ऊपर और बहुत कैपेसिटी भी है। एट ए टाइम जो है तकरीबन वहाँ पे 50 के करीब बच्चे भी वहाँ पे सिट कर सकते हैं। मैम, ग्लोबल दुनिया में सोशल मीडिया और कंप्यूटर का बड़ा अमल दखल है। लैब के हवाले से कंप्यूटर लैब को भी शायद अपग्रेड किया गया है। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि बच्चों को कंप्यूटर की जो है ख़ास तौर पे, मैं बच्चियों से उससे बहुत खुश होता मैम उस वक्त जब यकीनन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है मुआशरे को बेहतर करने में। तो उनको कंप्यूटर्स के हवाले से जो तालीम दी जा रही है, लैब को बेहतर किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, लेकिन मैं इस के हवाले से जो है ना बात करना चाहती हूँ उस मीडिया के हवाले से कि हर स्कूल में कम से कम 2 या 3 आईटी ज़रूर हो। एक आईटी होती है और उसी से हम डाटा एंट्री का काम भी करवा रहे होते हैं, उसी से हम टीचिंग का काम भी करवा रहे होते हैं। तो अब हर क्लास में जो है, अब 36 सेक्शन है, तो 36 सेक्शन में टीचर जो है वो एक ही है, कंप्यूटर की टीचर एक है। तो कंप्यूटर की टीचर की जो है पोस्ट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि तमाम बच्चे जो हैं उस टीचर से इस्तेफादा करें। तो हम ऐसे फिर हमें मजबूरी के तौर पे बहुत सारी ऐसी टीचर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिनका कंप्यूटर के साथ इतना वो नहीं होता, समझ बूझ नहीं होती, उनको इतनी फहम नहीं होती। तो इस हवाले से लेकिन हमारी कोशिश यही होती है और हम इसमें कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं कि बच्चे यहाँ से हमारा कंप्यूटर सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि सीख के जाते हैं और वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो काम करते हैं और हमारे साथ वो कोऑपरेट भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है बेहतरी होगी आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत बड़ा स्कूल है और तादाद भी ज़्यादा है। कंप्यूटर लैब जो है उसमें 30 सीट हैं, उतनी बड़ी लैब नहीं है और 16 कंप्यूटर हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी जो है दरख्वास्त है कि कंप्यूटर लैब की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें, कंप्यूटर के उस्ताद जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड किए जाएँ। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कंप्यूटर सीखे, क्योंकि आगे जो है उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आगे चलना है और आगे काम करना है, तरक्की करना है। मैम, यकीन है इसमें दो राय नहीं कि अगर 30-35 के करीब कंप्यूटर्स हैं और एक आईटी की क्लास है, तो इतनी स्ट्रेंथ जहां स्कूल की है उसमें बच्चों को एंटरटेन करना, इसके बारे में बताना, समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैम, मैं इसमें आखिरी 1-2 सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये फरमा दीजिएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो सीओ साहब हैं, डीओ साहब हैं, उनका रवैया जो है कैसा होता है? अगर स्कूल में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि उस पे भी सम अप कीजिएगा। हाँ जी, हमारे डीओ साहब भी विजिट करते हैं, सीओ साहब भी विजिट करते रहते हैं और भी इंतज़ामिया जो है हमारी डीपीआई ऑफिस से भी आती हैं, सेक्रेटेरिएट से भी आते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रिशिएट करके जाते हैं हमारे काम को, हमारी जो भी हमारी यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो उनकी तरफ से भरपूर तावन है हमें हर लिहाज से, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी एकेडमिक हैं,
اور ہر لحاظ سے وہ تعاون کرتے ہیں. کوئی ہمیں ایسا الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً وہ ہماری کال اٹینڈ کر کے ہماری پرابلمس جو ہے ریموو کرتے ہیں. میم آخر میں جو سوال یقیناً کہ اس ٹائم جو ہے ہماری بچیاں جو ہے پوری دنیا میں مختلف شعبوں میں جو ہے اپنے اپنے ملک کا نام روشن کر رہی ہیں، وہیں پاکستان کی بچیاں بھی جو ہے مختلف شعبات میں جو ہے ڈاکٹرز، انجینئر، پائلٹ، شعبہ ہوا بازی میں جو ہے وہ اپنی جو ہے ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاک آرمی میں لیفٹیننٹ اس ٹائم جنرل بھی ایک خاتون جو ہیں ہمارے جو ہے اگر جو انصاف کا جو نظام ہے عدلیہ کی اگر بات کی جائے تو اس میں جسٹس جو ہیں ہمارے جو ججز جو ہیں وہ بھی خواتین وہاں پر جو ہے موجود ہیں. ہماری پولیٹیشنز ہماری بچی ہیں. تو کیا کہیں گی اپنے تجربے کی بنیاد پر یقیناً کہ ہماری جو اب کا جو دور ہے اور آنے والا جو دور ہے یقیناً اس میں بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں. یقیناً کہ آپ کی یہ 2-3 دہائیوں پر جو ٹیچنگ کی ذمہ داری تھی، بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری تھی، ایجوکیٹ کرنے کی ذمہ داری تھی، اس میں بے شمار ایسے بچے ہوں گے جو آپ سے پڑھ کر سیکھ کر سمجھ کر جو ہے وہ آگے کی طرف پہنچے ہوں گے. تو آپ وہ بچے جو آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ بچیاں جو گھروں پر بیٹھی ہیں پڑھنے کے باوجود اپنی کوئی عملی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کا کیا کہتی ہیں، کیا رول ہے تعلیم کا؟ ایک خاص طور پہ اگر بچی کی بات کی جائے تو پیرنٹس جب ان کو اس طرح سے انٹرٹین نہیں کرتے کہ بچوں کو آگے لے کے آیا جاتا ہے اور ان کو برانڈڈ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے تو بچیوں کو پیچھے کیا جاتا ہے کہ ان کو شاید اس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں اتنا عمل دخل ان کا نہیں ہے. تو ان کو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ بچوں کو تعلیم، ان بچیوں کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ اس بات سے تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے اور ایک دختر کی تعلیم پورے کنبے کی، پوری نسل کی تعلیم ہے. تو والدین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ اس میں ابھی چند ایک کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ بچیوں کی 9th-10th میں ان کی شادیاں کر دی. ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ بچیاں جب تک، وہ کہتے ہیں نا، بچی جب تک آگے نہیں بڑھے گی وہ ترقی کیسے کرے گی؟ تو بچی جب آگے بڑھے گی تو پورے نسل کی تربیت کرے گی، پورے خاندان کی، پورے کنبے کی جو ہے تربیت کرے گی. اور جسٹ یہ میٹرک اور ایف اے کر لینا یا بی اے کر لینا یہ جو ہے بہت بڑی بات نہیں ہے. میں بچیوں کو جب بھی، میں ہر کلاس میں ٹچ کرتی ہوں، جب بھی کوئی فارغ کوئی ٹیچر نہ ہو تو میں ہر کلاس میں جا کے خود بھی ٹیچ کرتی ہوں. تو بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آج کے دور میں تو ایم اے پاس تو کوئی تعلیم نہیں ہے. آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ، آپ کی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے مہارت بھی ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی آپ پروفیشنل ڈگری بھی ضرور لیں. جب تک آپ کے اندر کوئی ہنر نہیں ہوگا، آپ کہیں بھی کوئی روزگار کے حوالے سے آپ اپنا جو ہے وہ مشکل آپ کو پیش آئے گی. آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل ڈگری بھی کوئی لیں، آپ اسکل اپنے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے امپروو کریں. جیسے کمپیوٹر کی تعلیم ہے اور بھی بہت ساری جو ہیں شعبے ہیں، ان کے اندر جا کے پروفیشنل ڈگری لیں اور پھر تاکہ آپ آگے مزید جو ہے نا ترقی کر سکیں. تو یہ میں جو ہے والدین سے بھی گزارش کرتی ہوں اور جو بچیاں سن رہی ہیں ان کو بھی کہ یہاں میٹرک تک یا ایف اے تک جو ہے تعلیم کو چھوڑ دینا جو ہے، اس کو ہم نہیں کہتے کہ یہ ایک بچہ تعلیم یافتہ ہے. آپ نے آگے پڑھتے چلے جانا ہے، آپ نے پیچھے رکنا نہیں ہے. تعلیم کا عمل ایسا ہے جو ساری زندگی جو ہے جاری رہتا ہے. بہت شکریہ میم. ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ میم موجود تھی، پرنسپل ہیں مسلم گرلز ہائی اسکول کی. یقیناً بچوں کی تعلیم کے حوالے سے زور دے رہی تھی کہ اب ایم اے کی تعلیم کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یقیناً ان کا کہنا تھا کہ ایک مرد کی تعلیم جو ہے ایک فرد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک عورت کی، ایک خاتون کی، ایک بچی کی تعلیم جو ہے ایک کنبے کو، ایک پوری فیملی کو جو ہے وہ یقیناً ایجوکیٹ کرتی ہے آگے جا کے. تو وہ بچیاں کے پیرنٹس جو بچوں کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے، ان کو تعلیم حاصل کرنے پر مختلف جو ہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آپ معاشرے کو بہتر
آگے مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، بہتر پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو یقیناً ہماری بچیوں کو اب آگے لے کر آنے کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.